کفر کسی کا سکا نہیں ہے۔ ہم نے لاپرواہی برتی، ہم ان لوگوں کی مدد کرنے کی بجائے ہم نے حوصلہ شکنی کی اور ان قوتوں کے علاقار بنے جو ان کو مار رہی ہیں۔ تو آج کیا ہم محفوظ ہیں؟ آج ہماری ہمسائیگی کے اندر انڈیا کو ہمارے خلاف کھڑا کر دیا گیا ہے۔ ایک جھوٹا مکر فریب پر مشتمل ایک ڈرامہ رچایا گیا ہے۔ معاہدہ سندھ طاس معطل کرنا تھا اور پاکستان کے خلاف کھڑا کرنا تھا۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی پاکستان چونکہ جانے لگا تھا غزہ، یہ بھی ایک فضول بات ہے۔ کب ان کے اندر جان ہے کہ انہوں نے ایسا کوئی فیصلہ کیا تھا؟ یہ نہیں کہ ہم کچھ کرنے لگیں گے تو وہ ہمیں پکڑیں گے، ہم کچھ بھی نہ کریں وہ ہمیں جینے کا بھی حق نہیں دیتے۔ وہ تو ہمارے مسلمانوں والے نام بھی گوارا نہیں کرتے۔ آپ بلاد غرب کے اندر جائیں، ہمارا پردہ بھی وہ نقاب نوچ لیتے ہیں کہ تم نقاب بھی نہ کرو۔ کہاں گئے آزادی اظہار کی بات کرنے والے؟ وہ تو ہمارے وجود کو برداشت نہیں کرتے، ایک ایک کر کے ہمیں مارتے رہیں گے۔ لیکن بہرحال یہ موقع ایسا ہے کہ ہمیں متحد ہونے کی ضرورت ہے، ورنہ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، عالمی سطح پہ متحد نہیں ہوں گے تو جو حال ہوا ہمارا وہ آپ کے سامنے ہے۔ اور اگر ہم ملکی سطح پہ متحد نہیں ہوں گے تو ہم سے کتنی بڑی طاقت ہمارے مقابل کھڑی ہے، اور دنیا کے بڑے بڑے جگادری اور دنیا کے بڑے بڑے بدماش اس کی پشت کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے اس کو کہہ رہے ہیں تو دلیر ہو۔ وہ پاکستان کے وجود کو برداشت نہیں کر رہے۔ پاکستان کے وجود کو ہمارے کچھ مسلم ممالک بھی برداشت نہیں کرتے اس اعتبار سے کہ یہ ترقی کرے۔ وہ چاہتے ہیں یہ محتاج ہی رہے تاکہ ہم سے ٹکڑے لیتا رہے اور ہمارا دست نگر رہے، کیونکہ اس کا قوی ہونا، طاقتور ہو جانا ان کو بھی وارے نہیں ہے۔ دشمن کی تو بات دشمن کی رہی، اور عالمی طاقتوں کی بات نہیں کرتا۔ وہ تو اس کو ہمیشہ مقروض رکھ کے ذلیل و رسوا کر کے ان سے ہمیشہ اپنے مطالبات منوانے کے چکر میں رہتا ہے۔ اور ہمارا ہمسایہ تو پہلے دن سے ہمیں کبھی اس نے قبول نہیں کیا۔ اندرا گاندھی نے کہا تھا کہ ہم نے دو قومی نظریے کو کب سے اکھاڑ کے پھینک دیا ہے سمندر کے اندر۔ جب مشرقی پاکستان الگ ہوا تو اس نے کہا ہم نے جنازہ نکال دیا ان کے دو قومی نظریے کا۔ اب یہ بچا کھچا پاکستان، اس کے بھی وہ ٹکڑے بکھرے کرنا چاہتے ہیں، اور پاکستان کے وجود کو پوری دنیا کی کوئی طاقت قبول کرنا نہیں چاہتی۔ اندر سے بھی جوکیں لگی ہیں، نوچ رہی ہیں اس کو۔ پاکستان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، آپ حیرت زدہ ہو جائے، اتنے جھٹکے دنیا کا کوئی ملک سہ ہی نہیں سکتا، اس کے باوجود بھی یہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہے، تو یہ کسی کی نگاہ کا کمال ہے۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اس لیے پاکستان، میں نے بارہا کہا ہے، مٹنے کے لیے نہیں، قیامت تک قائم رہنے کے لیے معرض وجود میں آیا ہے۔ تو اس وقت حکومت کے کارپردازان کو اور عوام کو، اپوزیشن کو، سب لوگوں کو مل بیٹھ کے سوچنا ہوگا، ملک کے لیے اپنی اپنی اناؤں کو ذبح کرنا ہوگا، اور مل کے اس وطن کے لیے سوچنا ہوگا۔ اگر پاکستان ہے تو ہم ہیں، اور اگر پاکستان نہیں تو پھر ہمارا وجود کہاں ہے؟ تو اپنی انا کو چھوٹا کریں اور پاکستان کو بڑا مانیں اور مل بیٹھیں۔ اور اس وقت جو حالیہ مسئلہ ہے، دشمن جو ہمیں آنکھیں دکھا رہا ہے، ہم متحد اور متفق ہو کر کے ان کو بتائیں کہ یہ ہمارے داخلی معاملے تھے، تمہارے مقابلے کے اندر ہم سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں، اور اگر پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا، آنکھ نکال کے رکھ دیں گے۔ اس قوم کے جذبے اور اس قوم کا اس پاکستان کے ساتھ تعلق کی خاطر اور وابستگی کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ انشاءاللہ اللہ اس وطن کی حفاظت فرمائے گا۔ میں اس موقع پر پاکستانی گورنمنٹ کو، اپوزیشن جماعتوں کو اور جتنے بھی ادارے ہیں سب کو کہتا ہوں کہ اس حساسیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس وقت وہ جڑ کے بیٹھیں اور دشمن کو دندان شکن جواب دیا جائے۔ یہاں کوئی کمزور بیان، کمزور بات، کمزور پالیسی لوگوں کو توڑ کے رکھ دے گی اور لوگوں کا مورال نیچے کرے گی۔ اس وقت ہمیں توانا آواز چاہیے، ہمارے کان یہ آواز سننے کے لیے بے تاب ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔